رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے کہ آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آقا کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا مستریح و مستراح منہ قالوا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعزاها الى رحمت اللہ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے مستریح و مستراح منہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میں نے کہا ہے کہ راحت پا گیا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب دنیا کے اندر ہوتا ہے، بندہ مومن دنیا کی تکالیف برداشت کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اور جب اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو وہ دنیا کی تکالیف سے راحت پاتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، تو گویا وہ دنیا کی تکالیف سے اس نے راحت پا لی ہے اور رحمت الہی کی جانب وہ رخت سفر باندھ چکا ہے۔ اور بندہ فاجر جو ہوتا ہے، بدکار جو ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، وہ جب دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کے قول و فعل سے انسان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کی بد کرداری کی وجہ سے رحمت خداوندی کا نزول رک جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کے رکنے کی وجہ سے نہ صرف انسان متاثر ہوتے ہیں بلکہ حیوان بھی متاثر ہوتے ہیں، علاقے بھی متاثر ہوتے ہیں، جمادات بھی متاثر ہوتے ہیں، اشجار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو آقا کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فاجر دنیا سے پردہ کرتا ہے، بد کردار اور بد اخلاق و بد اعمال جس کی وجہ سے، جس کے کردار، جس کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کی وجہ سے جو رحمت رکی ہوتی ہے اس کا نزول شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے نزول کی وجہ سے علاقے بھی سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور دوسری مخلوق کو بھی راحت ملتی ہے۔ تو اس لیے جو میں نے کہا ہے کہ یہ خود راحت پا گیا ہے یا اس کی وجہ سے راحت پائی گئی ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ دنیا سے راحت حاصل کرتے ہوئے عقبہ کا سفر جو ہے اس کا رخت سفر باندھ لیتا ہے، اور جو بندہ فاجر ہوتا ہے وہ جب پردہ فرماتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو راحت ملتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہم سب کی توجہ اس طرف دلا رہی ہے کہ ہمیں اپنے کردار، اپنے اعمال پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار، ہمارا اعمال اس طرح کے تو نہیں ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہوں، کہ اس ہمارے بد کرداری کی وجہ سے دوسروں کے لیے جو ہے وہ دوسروں کے لیے رحمت خداوندی رک چکی ہو، دوسرے لوگوں کے لیے وہ ہم تکالیف کا باعث بن رہے ہوں۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یستریح ہو کر الفاظ ہمارے اوپر صادر آئے، اور والمستراح منہ کے الفاظ ہمارے اوپر صادق نہ آئے، ہم راحت دنیا سے پاتے ہوئے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے جانے کی وجہ سے دوسروں کو راحت ملے۔